میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ کلیام شریف میں ملک علی کی رہائش گاہ پر 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ پی ڈبلیو ڈی کی شان ملک اسد اعوان نے دوستوں کے ہمراہ شرکت کی اور کیک کاٹا۔ اس موقع پر سابق ایم این اے راجہ جاوید اخلاص، پاکستان ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ کے پروپرائٹر ملک مفیر کلیامی، ملک صغیر، یاسر قریشی، ملک نور، راجہ نواز، عدیل بٹ، چودھری ریاست، ملک عارف و دیگر شریک ہوئے۔ پی ڈبلیو ڈی کی شان ملک اسد اعوان اور دیگر مہمانوں نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملک علی اور ملک صغیر اور ملک مفیر صاحب کے گھر کلیام گاؤں میں تشریف لائے۔ یہاں سب دوست بھائی اکٹھے ہوئے اور 14 اگست کے حوالے سے ہم نے ایک کیک کاٹا۔ میری طرف سے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور سب اہل وطن کو آزادی مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم آزادی 14 اگست پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا دن ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست خداداد جو ہے یہ نصیب ہوئی، جس میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دونوں شامل تھے، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال شاعر پاکستان، شاعر مشرق کی نظریے، سوچ اور ان کے خواب کی تکمیل ہوئی، اور یہ پاکستان بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پردہ فرمانے کے بعد ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہماری نالاکیوں کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی یہ اسلامی ریاست دو لخت ہوئی اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی جو سیاسی، اقتصادی اور بالخصوص جو عسکری ہماری قوت ہے، اس حوالے سے کہ پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے، اور آج بھی دنیا کے اندر جتنے 55 یا 56 جو مسلم ممالک ہیں وہ پاکستان کو اپنا ہمدرد اور اپنی سٹرینتھ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا جہاں قبلہ و کعبہ ہے سعودی عربیہ، جہاں پہ خانہ خدا اور روضہ رسول ہے، وہاں کی عوام بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، اپنی سلامتی کے حوالے سے وہ پاکستان کو اپنا محافظ اور ضامن سمجھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے پاکستان کے لیے۔ تو اب 76 سال گزرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر تمام جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے، انہیں اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے افغانستان کے حوالے سے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ 40 لاکھ سے زائد مہاجرین، افغان مہاجرین جو آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کلاشنکوف کلچر، بہت سارا پاکستان کا نقصان ہوا۔ 70,000 سے زائد ہمارے سویلین اور بے شمار ہمارے فوجی، پولیس، رینجرز، یہ لوگ شہادتیں پا چکے ہیں۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاید ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج وہ لوگ آج بھی ہم سے ناراض ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ کو، خاص طور پر موجودہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے
اور ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ تک خطے میں امن ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا۔ 22 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک بہت بڑا ملک ہے۔ ایٹمی قوت ہونے کے علاوہ پاکستان دنیا میں پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس کو ایک بہادر اور ایک منظم ادارے کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اداروں کو خاص طور پہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کو فروغ ملنا چاہیے، رول آف لا، اور پاکستان کے عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ جس کو چاہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں، اور جو جماعت بھی برسر اقتدار آئے وہ اپنے فرائض منصبی آسن طریقے سے انجام دے، تاکہ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں، پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو لا لیسنس ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آج دوستوں بھائیوں کا ایک فنکشن ہے، 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ اس میں جہاں میں پاکستان بننے کی خوشی ہے بہت سی، وہاں ہمارے آباء و اجداد کی جو قربانیاں دی گئی ہیں انہیں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس وطن کی حفاظت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے جان اور نہ اپنے مال کی پرواہ کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کی طرح آپس میں بھائی چارہ رکھنا چاہیے۔ کسی بھی قوم کو اس وقت تک خوشحالی نصیب نہیں ہوتی جب تک وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کا وہ سبق جو ہمیں قائد اعظم صاحب نے بتایا تھا اس پر عمل کریں۔